بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان مویشی چوپایوں پر جو اس نے انہیں بخشے ہیں. تمہارا معبود اے انسانوں ایک ہی ہے تو اس کے لیے جھک جاؤ، اس کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کر لو. فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری خشوع اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. مخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان مصائب پر جو ان کو پہنچتی ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اس مال و دولت میں سے جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، اور موٹے تازے جانور اونٹ ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنا دیا ہے. اس میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں، بڑی خیر ہے تمہارے لیے اس میں بڑی بھلائی ہے، تو تم ان پر اللہ کا نام لو. فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، تو تم ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوں. صواف. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو جب ان کے پہلو ٹھہر جائیں، گر جائیں. فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والوں کو کھلاؤ. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے
ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہاری خدمت میں لگایا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اور اللہ کو ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس کو تمہاری پرہیزگاری تقوی پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اسی طرح تمہارے لیے اللہ نے ان کو جانوروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرو، اقرار کرو، اعتراف کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو حسن عمل کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، ہر عمل کو اپنے اچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ عزیز طالبات، یہاں لفظ شروع میں منسک استعمال ہوا ہے، اور منسک نسک نسک سے بنا ہے، جس کے معنی عبادت کرنے کے ہوتے ہیں، اور اسی سے ناسک عابد کو کہا جاتا ہے، مگر یہ لفظ ارکان حج کے ادا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور خصوصاً قربانی کے لیے مخصوص لفظ ہو گیا ہے۔ مناسک اس لیے ارکان حج کو کہتے ہیں، اور مناسک باقاعدہ بخاری مسلم میں اس کے باب قائم کیے گئے ہیں جس میں قربانی کا اور حج کا تذکرہ آئے گا۔ تو اس آیت میں اس کا مطلب قربانی کرنا یا قربانی کے، یعنی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے۔ ایک تاریخ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے کہ کوئی قوم، کوئی امت بھی اس سے خالی نہیں رہی ہے کہ اللہ نے وہاں کے رہنے والوں کو قربانی کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ قربانی ہر ایک قوم میں تھی۔ یہ قربانی اس طرح کی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے برادران وطن کے یہاں پر بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، بلی چڑھائی جاتی ہے، یہ اس طرح کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اور اس کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اس قربانی سے 100% انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پرانی شریعتوں میں، قدیم شریعتوں میں قربانی ایک عبادت ہے۔ اللہ نے ہر نبی کی امت کے لیے اس طریقے عبادت کو جاری فرمایا تھا۔ اللہ کے بندے اس طرح اللہ کے بخشے ہوئے چوپایوں پر اس کی شکر گزاری کا حق ادا کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، اور اس امت کے اندر بھی اس قربانی کو رکھا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حضرت آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر کیا ہے اس کے اندر۔ تو یہ قربانی اسلام کا ایک اہم ترین دین کا حصہ ہے۔ تو ہم نے یہ قربانی مقرر کی ہے، اس کو ہم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا ہے، کسی نے اس کو جاری نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس قربانی کو ہر امت کے لیے ہم نے جاری کیا ہے، ہم نے مقرر کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ کا نام لے اس پر جو اللہ نے مویشی چوپایوں کی نعمت سے ان کو نوازا ہے، اس پر اللہ کا نام لے، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کو ذبح کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس لیے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ جب ایک معبود ہے تو اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ قربانی اللہ کا حق ہے، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے گا، کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی اسلام میں عبادت ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے، کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ قربانی مخصوص ہے اللہ کے لیے۔
اس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے، تاکہ تم اللہ کا نام لو ان چوپایوں پر جو اللہ نے تم کو عطا کیے ہیں، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، چنانچہ تم اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا کے رکھو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، سرنڈر کر دو، اس کے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ اسلم یسلم کہتے ہی اسلام اپنے آپ کو حوالے کرنا، اطاعت کرنا، مان لینا، تسلیم کرنا، یہ سب معنی ہوتے ہیں اسی کے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ وہی رازق ہے، وہی تمہیں دینے والا ہے، یہ جانور اسی نے عطا کیے ہیں، سارے انسانوں کا واحد اور یکتا خدا اور معبود اور مطاع صرف اللہ ہے، اس لیے انسانوں کو اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے، اور اسی کی عبادت، پوجا اور اطاعت کرنا چاہیے، اور اسی کی شریعت پر خواہ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو پورے طور پر چلنا چاہیے۔ تو یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترک تعلیم ہے، قربانی، اسی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مخبتین کو بشارت سنا دیجیے۔ مخبتین اس میں فاعل کا ہے، جمع مذکر ہے، اور یہ حالت نسبی میں اس لیے یا نون کے ساتھ یہاں پر ہے، تو یہ اخبات سے ہے، اور اخبات باب فاعل کا مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عاجزی کرنے والے، خشوع کرنے والے۔ اصل میں لفظ خبط کے معنی ہوتے ہیں نشیبی اور نرم زمین، اس کو کہتے ہیں، اور جب ہم استعمال کریں گے اخبط الرجل تو اس کے معنی ہوتے ہیں نشیبی یا نرم زمین کے قصد کرنا یا وہاں اترنے کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں مخبتین ہے تو یہ اسلام کی اصل روح اخبات ہی ہے، یعنی انسان کا صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ اس کا دل بھی اپنے پروردگار کے آگے جھک جائے۔ تو اخبات کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، کبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کے مقابلے میں آ کر اپنے آپ کو عاجز دکھاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کی بندگی اور غلامی پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخبات۔ یہ اسلام کی روح ہے۔ اسلام اسلمہ ظاہری طور پر جھکانا، اپنے کو اطاعت کرنا، لیکن اخبات کا تعلق دل سے ہے۔ دل میں پورے طور پر اسلام بس جائے، رچ جائے، اور اللہ کی غلامی پر مطمئن ہو جائے انسان، تو اس کو کہیں گے یہ اسلام کی روح ہے۔ اخبات، مخبتین یعنی احکام شریعت کے آگے بالکل اپنے آپ کو جھکا دینا، گردن جھکا دینا، یہ ہے اصل معنی۔ تو یہاں جن لوگوں کے اندر یہ اخبات ہو وہی حقیقی مومن ہے، وہی مسلم ہے، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ کی بڑی جنت ہے کی بشارت ہے، انہی لوگوں کے لیے ہے یہ کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مخبتین کو بشارت سنا دیجئے آپ۔ اب آگے مخبتین کی صفت کا تذکرہ ہے، 4 اوصاف اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیے ہیں مخبتین کے۔ پہلے نمبر پر ہے الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ وجل کے معنی ہوتے ہیں دل میں خوف محسوس کرنا، لرزنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، کانپنے لگتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم صفت ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں اس پر جو کچھ ان کو پہنچا ہے، یعنی جو بھی مصیبت، پریشانی ان کو پہنچتی ہے، آزمائش ان کو پہنچتی ہے، کوئی اور پریشانی ان کو پہنچتی ہے، تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، بلکہ اس مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اس کو فیس کرتے ہیں، اس کو جو ہے مصیبت کو پی جاتے ہیں۔ یہ ہے دوسری صفت ان مخبتین کی کہ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ،
کہ وہ صبر کرنے والے ہیں اس پر جو کچھ مصیبت ان کو پہنچتی ہے۔ تیسری صفت ہے والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور نماز اقام یقیم کے معنی پورے طور پر کسی کو آپ کھڑا کر دیں یہ معنی ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم کرنے کے لیے جو نماز کی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ نماز کا خوب اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی وقت پر پڑھتے ہیں، نماز کے لیے مسجد کی ضرورت ہے مسجد بناتے ہیں، نماز کے لیے لوگوں میں اعلان کی ضرورت ہے اس کی دعوت دیتے ہیں، جماعت کی ضرورت ہے جماعت سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب اقامت صلاۃ ہے۔ مقیم الصلاۃ، نماز کا خوب اہتمام کرتے ہیں، خوب اس کو ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ یہ بھی اس کے اندر داخل ہے نماز کے قیام میں کہ وہ دل ان کا فوراً تیار رہتا ہے نماز کے لیے، وہ سستی میں کاہلی میں بد دلی سے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ خوش دلی سے دل جمعی کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اس کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور چوتھی صفت ان کی اللہ نے ذکر کی ہے کہ ہم نے جو کچھ ان کو پاکیزہ رزق اور دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی خدا نے جو کچھ بھی ان کو بخشا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی کتنی اہمیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہاں ترغیب دے رہا ہے۔ تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں مصیبت پر، نماز قائم کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ ہیں مخبتین کے چار اوصاف جن سے صحیح معنی میں مومن بنتا ہے۔ اللہ کے یہاں کامیاب ہے یہ مخبتین، اخبات، تو یہ عاجزی انکساری تواضع اختیار کرنے والے لوگ جن کی یہ صفات ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ جنت کی، اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی رضا کی، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان کو اپنی رضا کا پروانہ دے دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ بدن اس کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے، لفظ بدن کا اور یہ بدنا کی جمع ہے۔ جیسے ثمرتن بناتے ہیں اس سے گولتا حذف کر دیجئے ثمر بن جائے گا تو جمع بن جاتی ہے۔ بہت سارے اسم عربی زبان میں اس طرح ہے کہ جس کے آخر میں گولتا آتی ہے اس کو ہٹا دیجئے وہاں سے تو وہ خود بخود جمع بن جائے گی۔ شجرتن ہے اس میں سے شجرتن واحد ہے اس میں سے گولتا ہٹا دیجئے شجر بن جائے گا، یہ جمع ہو گئی۔ ثمرتن ہے ثمر بن جائے گا۔ تو یہاں لفظ یہ اونٹوں کے لیے آتا ہے، خاص ہے مخصوص ہے یہاں پر۔ تو والبدنا اور بدنا اونٹ جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور ہم نے اس کو اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے، اور اس کی وضاحت میں نے گزشتہ آیت میں کی تھی کہ شعائر کس کو کہتے ہیں، اللہ کی نشانی، اللہ کی علامت۔ تو یہاں اونٹ کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اور بھی جانور کو قربانی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود بخاری مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جانوروں کو ذبح کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اونٹوں کو ہی قربانی میں ذبح کریں گے، گائے کو کر سکتے ہیں، بھینس کر سکتے ہیں، اور بھی دوسرے جانور کر سکتے ہیں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور ایک حصے کے لیے بکرے کو ذبح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو خاص طور سے ذکر کیا ہے اس لیے کہ اونٹ ان کی سب سے محبوب سواری تھی، سب سے زیادہ وہ اونٹ ان کے کام آتا تھا، اس لیے اس کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ لکم فیہا، یہ اونٹ کی قربانی کو شعائر الہی سے قرار دینے میں تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے تمہارے لیے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ کچھ خرچ نہیں کرو گے
جس کو تم پسند کرتے ہو تو تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تو اپنی محبوب پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اور چونکہ اونٹ عرب کے محبوب ترین جانوروں میں سے ہے، یہ ان کے صحرا کا سفینہ ہے، ان کے تمام سفر و حضر کا رفیق، اور ان کی ساری تجارتی سرگرمیوں کا واحد ذریعہ یہ اونٹ ہی تھا۔ وہ اس کے دودھ، گوشت اور کھال ہر چیز سے فائدے اٹھاتے تھے۔ تو قرآن نے اس کی انہی منفعتوں اور برکتوں کے سبب سے اہل عرب کو اللہ کی بخشی ہوئی اس نعمت کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے، اور اس کو اپنی راہ میں قربان کرنے کو کہا ہے۔ جب تم اس کو قربان کرو گے تو اس کا بہتر بدلہ تم پاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ ذبح یہاں ذکر کیا ہے کہ اس کو ذبح کس طرح کریں گے۔ تو فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو تم اللہ کا نام لو اس اونٹ پر قربانی کے صواف، ان کو صف میں لگا کر۔ یہ اصل میں صافہ کی جو ہے جمع ہے صواف، اور مصفوفہ کے معنی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی قطار در قطار لائن میں کھڑا کر کے ان کو قربانی کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب اس کو لائن میں کھڑا کریں گے اور پھر ذبح کریں گے اس کو، تو اس کے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، وجبہ بمعنی ہوتے ہیں سقط، گرنا، اوپر سے نیچے آنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو جانوروں کو کھڑا کریں گے، اور پھر اس کے جب پہلو زمین پر گر جائیں گے اس کے بعد اس میں سے گوشت کھائیں گے، دھیرے دھیرے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جانور 3 پاؤں پر کھڑا ہو، ایک ہاتھ بندھا ہوا ہو اس کا۔ یہ صورت قربانی کے صرف اونٹ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی قربانی کھڑے ہونے کی حالت میں سنت اور بہتر ہے، اور باقی جانوروں کو لٹا کر ذبح کرنا سنت ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اس اونٹ کی قربانی کا کہ اس پر کھڑے کر کے اس کو صف میں لگا کر اللہ کا نام لیں، اور جب وہ نیچے آ جائے دھیرے دھیرے اس کے پہلو جھک جائیں تو فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور قانع اور معتر کو بھی کھلاؤ۔ قانع کس کو کہیں گے؟ قانع قناعت کرنے والا، وہ فقیر اور محتاج ہے جو گھر میں بیٹھا رہے اور کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے، یعنی آخر مانگتا نہیں ہے۔ قانع اپنے گھر میں بیٹھا ہے کہ مل جائے گا تو کھا لیں گے، نہیں ملے گا تو کسی کے در پہ جا کے مانگ کر نہیں کھائیں گے۔ ہوتے ہیں اس طرح کے افراد ہوتے ہیں معاشرے میں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کسی کے در پہ جا کے ہم وہاں سے گوشت لے کر آئیں، مانگ کر آئیں، وہ اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو کھلانا ہے، لے جا کر دینا ہے اس کو، تاکہ وہ بھی خوش رہے اور اس کا گھر میں بھی یہ گوشت بن جائے اور وہ محروم نہ رہے۔ تو پچھلی آیت میں 2 لفظ استعمال ہوئے تھے، باعث اور فقیر کا، اور یہاں قانع اور معتر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو میں نے بتایا قانع سے مراد وہ محتاج فقیر ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اپنی غربت و فقر کے باوجود وہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، جو مل جائے گا اس پر قناعت کرے گا، اس کے گھر میں جو کوئی دے جائے گا اسی پر قناعت کرے گا، وہاں جا کر سوال نہیں کرے گا، مانگے گا نہیں، اپنے گھر بیٹھا رہتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں قانع۔ دوسرا لفظ ہے معتر۔ معتر کے معنی ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے سامنے آنا، سوال کرنا، بے قرار ہو کر جب آدمی مانگتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں معتر۔ تو دونوں کو یہاں ہدایت ہے کہ کھانے کو بھی کھلانا ہے اور معتر کو بھی کھلانا ہے۔ 3 احکام ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس سے کھانا ہے، خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ، اطعم یطعم اطعام، کھلانا اور کھلاؤ، قانع جو گھر میں بیٹھا ہے قناعت کیے ہوئے اس کو بھی کھلاؤ، والمعتر اور جو بے قرار ہو کر تمہارے در پہ آ گیا ہے مانگ رہا ہے، ایسے شخص کو بھی نا امید کر کے مت بھیجو بلکہ اس کو بھی کھلاؤ، یہ دونوں کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے،
مطلب یہ ہے کہ یہ محض اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اونٹ جیسے عظیم جانور کی نکیل اس طرح تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے کہ تم اپنے سفر و حضر میں جس طرح چاہو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور جب چاہو اس کو ذبح کر دو۔ وہ تمہاری اطاعت سے سر منہ انحراف نہیں کرتا ہے، وہ تم سے بھاگتا نہیں ہے، وہ تم سے منع نہیں کرتا ہے۔ اتنا بڑا جانور، اتنا طاقتور جانور، اگر اللہ نہ چاہتا تو اونٹ کبھی بھی ہماری سامنے اطاعت نہ کرتا، ہمارے سامنے جھکتا نہیں، کہ اتنے چھوٹے سے انسان کے سامنے وہ اتنا بڑا جانور جھک جاتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا کمال ہے۔ سخرہ کے معنی ہوتے ہیں خدمت پر معمور کرنا، خدمت پر لگانا، تو یہ اللہ ہی کا کمال ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اتنے بڑے عظیم جانور کو ہمارے کام پر لگا دیا ہے، ہماری خدمت میں لگا دیا ہے۔ تو اس مسخر کرنے کا اور اللہ کے ان جانوروں کو ہماری خدمت پر جو ہے مأمور کرنے کا اور لگانے کا تقاضا اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے، لعلکم تشکرون، کہ تم اللہ کی اس دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو نعمت اس نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس کو وہاں استعمال کرنا۔ تو یہ جانور ہم نے تمہیں دیے ہیں، ہمارے نام پر ذبح کرو، ہمارا احسان مانو، ہمارا شکر ادا کرو، غیر اللہ پر ان کو ذبح نہ کرو، غیر اللہ پر ان کی بھیٹ نہ چڑھاؤ، ان کو دوسروں کے نام پر ان کو ذبح نہ کرو، یہ میرا حق ہے، میں نے تمہیں دیے تو میرے ہی نام لے کر ان کی قربانی کرو۔ تو یہ شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ یہ نہیں اس لیے نہیں دیے کہ ہم منمانی اس کو استعمال کریں، بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کریں جو ان کا حق ہے، اس حق کو ادا کریں۔ اور حق چیزوں کا حق یہی ہے کہ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو لگائے، خرچ کریں، استعمال کریں۔ اس کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ اس چیز کے ساتھ ناانصافی ہوگی اور اللہ کے ساتھ ناشکری ہوگی، کفران نعمت ہوگا، جس کی سزا انسان کو بھگتنا ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاص کی بات کر رہا ہے، اور جو لوگ اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ ہرگز اللہ کو ان جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، لیکن اللہ کو تو تمہاری جانب سے جو پرہیزگاری ہے، جو تقوی ہے، وہ پہنچتا ہے۔ یعنی کس نیت سے یہ قربانی کی ہے، اس کے پیچھے کیا جذبہ تھا، کیا ارادہ تھا، کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی، یہ اللہ کے یہاں جاتا ہے۔ تو انسان کی اندرونی کیفیت کو اللہ جانتا ہے کہ دل میں کیا جذبہ ہے، یہ کیا نیت سے یہ قربانی کر رہے ہیں، تو اسی پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ خود گوشت یہیں رہ جاتا ہے، تم کھا جاتے ہو، خون یہیں بہہ جاتا ہے، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ قربانی کی روح ہے، ہر عبادت کی روح ہے یہ، لیکن خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ قربانی کو پیش کر کے اس کے اندر کی جو تقوی ہے، یہ اس کی روح کو یہاں بھیجا ہے۔ تو قربانی کی روح ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ایک ہو جانا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا۔ اگر یہ چیز پیدا نہ ہو تو یہ محض ایک جانور کا خون بہا دینا ہے، اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے یہاں اپنے مقام کو حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اللہ کو راضی کرنا اور عمل سے اللہ کو خوش کرنا، تو صدق دل سے، اچھے دل سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ نام و نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو کہ ہم نے تو اتنے ہزار کا جانور ذبح کیا ہے، اور معاشرے میں لے کر پھرتے ہیں لوگ، دکھاتے پھرتے ہیں کہ ہم تو 50,000 کا لائے ہیں، فلاں 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، اس طرح معاشرے میں اس کا اظہار کرتے پھرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قربانی اچھے سے اچھا جانور ہو، اچھا سے اچھا جانور ہو، لیکن اس کے پیچھے جو چیز تقاضا کرتی ہے وہ یہ کہ وہ جانور صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہمارے اس جانور کو ذبح کر کے کہ اللہ آج تو نے اس جانور کی قربانی مانگی ہے، کل کو اگر ہماری قربانی بھی مانگے گا تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اپنی عزیز سے عزیز چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے قربانی کی روح۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کہہ رکھے ذَلِكَ سَخَّرَهَا، دیکھیے دوبارہ اس کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے بس کی نہیں تھا ان جانوروں کو اپنے قبضے میں کرنا،
یہ صرف اسی کا کمال ہے کہ اس نے، اسی کی قدرت ہے، اسی کا احسان ہے. کذالک سخرھا، اسی طرح اس نے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے، لگا دیا ہے تمہاری خدمت پر. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے. یعنی اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، جو سیدھی راہ دکھائی ہے، چیزوں کا استعمال سکھایا ہے، طریقہ سکھایا ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو. دنیا میں جا جا کر کونے کونے پر تم بتاؤ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ پاک ہے، اس نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی کبریائی کو قبول کر لو، نجات پا جاؤ گے. تو یہ اعلان کیا جائے کہ کسی غیر اللہ کے علاوہ کو اس کا ساجی نہ بنایا جائے، اللہ ہی ایک ہے، اس کو یہ اعلان کیا جائے، اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا اعتراف ہو. یہ ہے کہ ان جانوروں کو دیا اللہ تعالیٰ نے، تو کتنا بڑا عظیم ذات ہے وہ، کتنی بڑی عظیم ذات ہے اس کی. وبشر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ حسن عمل کرنے والوں کو بشارت دے رہا ہے نبی کے ذریعے سے کہ جو عمل میں اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہتے ہیں، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کو بشارت دے دیجیے، ان کو خوشخبری دے دیجیے. محسنین کو جو احسان کرنے والے ہیں، یعنی جو ہر کام کو اچھے سے کرتے ہیں، دل لگا کر کرتے ہیں، اللہ کا جو حکم جس وقت آ جائے اس پر پورے طور پر اس کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس طرح ہر کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اس کو انجام دینا چاہیے، اس کا حق ہے. تو یہ قربانی کو اسی طرح پیش کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں. تو ایسے شخص کو دراصل یہ ہے خوب کار لوگ، یہ ہے اچھے لوگ، یہ ہے حسن عمل کرنے والے لوگ. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اس کی جنت کی خوشخبری آپ پہنچا دیجئے. تو یہ آیت نمبر 37 تک ہم پہنچے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. خلاصہ اب دیکھیے اس کا، ان آیتوں کا یہ نکلتا ہے کہ ہر خدا پرست امت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ جاری کیا ہے. یعنی اللہ نے اپنی ہر امت میں جو اللہ کو ایک مانتی ہے اس کے اندر قربانی جاری تھی. اور پھر ہر پیغمبر کی تعلیم یہ رہی کہ جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ سب آسمانی جتنے مذاہب ہیں اس میں حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. پھر اس میں تیسری بات یہ ہے کہ تمام نبیوں کی تعلیم یہ رہی ہے کہ تمام انسانوں کا معبود برحق ہے، ایک ہی ہے، وہ ایک ہے، صرف اسی کی اطاعت کرو، صرف اسی کی پوجا کرو، صرف اسی کی بندگی کرو. اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مخبتین اور محسنین کو خوشخبری سنا دو، مخبتین اور محسنین کو جنت کی بشارت سنا دو. مخبتین کی 4 صفات کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ تھرا اور کپکپانے لگتے ہیں. دوسری صفت، وہ ہمہ پہلو صابر رہتے ہیں، اپنی مصیبت پر کو برداشت کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر. چوتھے نمبر پر وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پوائنٹ یہ ہے اس کے اندر کہ قربانی کے جانوروں کو اللہ نے اپنے شعائر میں شامل کر لیا ہے. اس میں انسانوں کے لیے 100% خیر ہے. آپ دیکھیے قربانی کا جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے اس میں ہر اعتبار سے انسانوں کی بھلائی ہے، خیر ہے. جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں تب ان کا گوشت کھانا چاہیے، ورنہ اگر ابھی جان باقی ہے اور گوشت کاٹ لیا گیا ہے تو وہ درست طریقہ نہیں ہے. اور پھر اس کے آگے ان آیت سے بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قربانی کا گوشت انسان خود بھی کھانا چاہیے مومن کو، اور دوسرے جو قناعت پسند ہیں اور جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور جو مانگنے آ رہے ہیں بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر، ان کو بھی دینا چاہیے. اور اللہ نے انسان کے لیے جانوروں کو ان کی خدمت پر لگا دیا، مسخر کر دیا ہے، اس لیے انہیں اللہ کے لیے قربان کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ عنایت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانیوں کا گوشت، خون اور یہ سب اللہ کو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کو نہ یہ پہنچتا ہے اور نہ اللہ یہ چاہتا ہے، بلکہ اللہ تو جذبہ قربانی کو دیکھتا ہے اور تقوی پیدا کرنے کی انسانوں کو یہ ترغیب دلاتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے اس لیے کہ اللہ کی کبریائی، عظمت اور بڑائی کا اعتراف کریں، اقرار کریں، اس کا اظہار کریں اور ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اعلان کریں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اس لیے عبادت اور اطاعت صرف اللہ کا حق ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی باتیں تھیں۔